میں ہوں جاوید چودھری، اور باتیں لمبی کر کے بتانے کی وجہ سے اکثر لوگ مجھے جاوید پوڈری بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک زمانہ تھا جب لوگوں کی ناک سے پانی آتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اور سارا دن ان کا سینہ جام رہتا تھا، سر میں شدید درد رہتا تھا۔ آپ صحیح سمجھے ناظرین، یہ زمانہ تھا نزلے کا۔ میری آج کی کہانی سے اس واقعے کا کدو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کیا کریں، جس دن بونگی نہ ماروں اس دن میری چس نہیں گزرتی۔ ناظرین، آپ سوچتے ہوں گے کہ انور مقصود صاحب میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ لوگ انہیں جنت سے خط لکھتے ہیں۔ ان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، وہ خوبیاں مجھ میں بھی ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ارطغرل تھا۔ میں نے اسے خط لکھا تو اس نے جنت سے میرے خط کا جواب دیا۔ ایک رات میں خواب خرگوش میں کچھ گھوڑے اور گنتی کے چھچھندر بکریاں بیچ کے سو رہا تھا کہ اچانک میرے منہ پہ ایک کاغذ کا جہاز آ کر ٹکرایا۔ میں نیند سے بیدار ہوا اور اٹھ کے میں نے جب اس رکے کو دیکھا تو وہ ارطغرل کا خط تھا۔ آئیے ناظرین، خط ملاحظہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے خط میں لکھتا ہے، پیارے جاوید چودھری، تیرا خط مجھے جنت میں ملا، اور تیرا خط میں نے با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر خط پڑھنے کے بعد جب میں نے جنت میں دائیں اور بائیں دیکھا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ انسان تو انسان، فرشتے بھی اپنے بڑے بڑے سفید پروں کے پیچھے منہ کھول کے اپنی جمائیوں کو چھپا رہے تھے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ چودھری، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے 5,000 5,000 سال پرانے قصے کھول کے دنیا کو دوبارہ نہ سنا۔ ایسا کیا تو تیری بڑی کوٹ لگنی ہے۔ خدا نہ خواستہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے چودھری، اگر تو جنت آیا تو یہ لوگ تجھے بڑا ماریں گے، کیونکہ تو جو اپنے قصوں میں کہتا ہے ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا، یہ کہہ کے تو نے اس بادشاہ اور دنیا والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ تو اگر جنت میں تو ان کی ہاتھیں چڑھ گیا تو یقین کر تیری بڑی تپ چڑھتی ہے۔ ارطغرل مجھے اپنے خط میں کہتا ہے کہ چودھری، جیسی تیری مونچھیں ہیں ایسی مونچھیں تو جہنم کے فرشتوں کی بھی نہیں ہے، تجھے خدا کا واسطہ ہے اپنی مونچھوں کو ٹرم کرا لے۔ آگے ارطغرل خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ سنا ہے کہ مجھ پر ڈرامہ بنا ہے اور دنیا والے اسے شوق سے دیکھ بھی رہے ہیں، کاش وہ اس ڈرامے کو مان بھی لے تو دنیا بڑی مختلف ہو جائے گی۔ لیکن وہ آگے حیران ہوتا ہے کہ اسمارٹ فون اٹھا کے سیلفی بنانے والے عوام بھلا اپنے ہاتھ سے تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ سچ کہنے والے لوگوں کو ججمنٹل کہنے والے بھلا اپنے ہاتھ سے جھوٹ کو کیسے روکیں گے؟ آگے وہ مجھ سے کہتا ہے کہ چودھری، بتا تیری اگلی کہانی میں کس بادشاہ کا طوطا نشئی ہونے والا ہے یا کس رانی کا کتا فحاشی میں مبتلا ہو جائے گا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ارطغرل بتائیے پاکستانی قوم کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو وہ آگے جواب دیتا ہے کہ ہماری قوم جب ٹھیک ہوگی جب ہماری کہانیوں میں ایک بادشاہ تھا، ایک محل تھا، ایک رانی تھی، ایک جادوگر تھا، ایک یہودی تھا، ان سب کے بجائے نبیوں کے اور صحابہ کے قصے عام ہوں گے، تب ہماری قوم درست راہ پہ ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بادشاہ ارطغرل عثمانیہ سلطنت بنانے کے بعد آپ کون سے ملک پکنک پہ گئے تھے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے، نہیں چودھری نہیں، میں کسی ملک پکنک پہ نہیں گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں تھا جو چلتی ہوئی گاڑی سے اتر کے نماز پڑھنے لگتا اور اس کی تعریف کرنے کے صلے میں مجھے کسی ملک کا فری ٹور دیا جاتا۔ ارطغرل بتاتا ہے کہ اسے بہت سے غازی اور شہید جنت میں ملنے آتے ہیں، لیکن اب شہیدوں کی تعداد کافی کم ہو گئی ہے۔ تو وہ تجسس کے ساتھ مجھ سے پوچھتا ہے، چودھری بتا، کیا ساری جنگیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ساری لڑائیاں ہم نے بغیر لڑے ہی جیت لی ہیں؟ کیا دنیا سے ظلم ختم ہو گیا ہے؟ کیا قتل و غارت گری ختم ہو گئی ہے؟ کیا انصاف ہر عام آدمی تک پہنچ رہا ہے؟ کیا امیر غریب کا فرق ختم ہو گیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہے اور لوگ صرف ڈرامہ ہی دیکھ رہے ہیں تو ارطغرل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ خدا را میرا ڈرامہ بند کر دو۔ میں اپنی کامیابیوں کے بعد اس ڈرامے کی وجہ سے اپنے سر پہ گناہ نہیں لینا چاہتا۔ آگے چودھری سے وہ اجازت لیتا ہے اور ارطغرل کہتا ہے، اللہ حافظ چودھری، جلد تجھ سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ارطغرل غازی کا خط جو اس نے چودھری کے نام لکھا۔ آپ کو خط بھی سنا دیا اور آپ سے کام کی بات بھی ہو گئی اور اسی بہانے تھوڑی سی گپ بھی لگ گئی۔ چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔